السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین ناول کی تیسری ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ویورز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، شکریہ۔ انہیں کام سے فارغ ہوتے ہوتے 6 بج گئے۔ صاحب بہت خوش تھا، کسی چیز کی معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی، کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا۔ آپ سب چیک کر لیں صاحب، قاسم نے اس سے کہا۔ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت خوش ہوں تم لوگوں سے، صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے چائے اور بسکٹوں سموسوں سے ان کی تواضع کی۔ پھر اس نے 10 روپے کے 8 نوٹ قاسم کی طرف بڑھائے۔ یہ ہے تم لوگوں کی مزدوری، اس نے کہا۔ پھر اس نے 100 کا ایک نوٹ دیتے ہوئے کہا، یہ ہے مجھے خوش کرنے کا انعام، تم 8 کے لیے۔ وہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس سے سلام کر کے نیچے آ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ ان کے حساب سے انہیں 2.5 دن کی دہاڑی ایک ہی دن میں مل گئی تھی۔ اچانک رحیمو کو خیال آیا کہ کھانا نہیں کھایا گیا ہے اور بھوک لگ رہی ہے۔ عاقل نے بھی تائید کی، نہیں بھائی، یہ کھانے کا تو وقت نہیں۔ قاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت کھا لو گے تو رات کو میرے گھر پر کیا کھاؤ گے؟ بات معقول تھی۔ استاد، کھانا کس وقت ملے گا؟ 8 بجے تیار ہوگا کھانا، میں کہہ کر آیا ہوں، قاسم نے کہا۔ چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، جسے زیادہ بھوک لگی ہو وہ کچھ بسکٹ سموسے کھا لے۔ وہ سب ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ رحیمو اور عاقل کے سوا کسی نے سموسے نہیں کھائے۔ وہاں قاسم نے مزدوری کی رقم تقسیم کی۔ اس نے 22 روپے الہی بخش کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا چاچا، یہ تمہارا حصہ ہے؟ لیکن چاچا، میں تو مہمان ہوں، تمہارے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے آیا تھا، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ یہ تو تمہیں لینا پڑے گا، صاحب نے 8 آدمیوں کی مزدوری دی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیکار بات مت کرو، قاسم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا حصہ لے کر ہم گنہگار بنیں گے کیا؟ اس پر سب پیچھے پڑ گئے۔ الہی بخش کو وہ پیسے لینے ہی پڑے، لیکن اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر آ کے قاسم نے کہا، یہ الہی بخش اور زردار میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم لوگ 8 بجے تک میرے گھر پہنچ جانا۔ باقی سب لوگ چلے گئے۔ قاسم الہی بخش اور زردار کو لے کر واپس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت صدر جانے والی بسوں میں رش نہیں تھا۔ انہوں نے مزے سے بیٹھ کر سفر کیا۔ نمائش کے اسٹاپ پر وہ اتر گئے۔ میں جیکب لائن میں رہتا ہوں، یہاں سے زیادہ قریب پڑتا ہے میرا گھر، قاسم نے وضاحت کی۔ سڑک پر کوئی 5 منٹ چلنے کے بعد وہ کچے پکے مکانوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اب وہ تنگ گلیوں میں چل رہے تھے، جہاں دونوں طرف مکان ہی مکان تھے۔ زیادہ تر مکان ایسے تھے کہ ان میں ٹاٹ کے پردے ہی دروازے کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دروازے پر انہیں ٹھہرا کر قاسم ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے انہیں آواز دی، آ جاؤ۔ وہ پردہ ہٹا کے اندر چلے گئے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے پار 2 کمرے تھے، ایک کچا کمرہ تھا اور دوسرا پکا۔ پکے کمرے کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی۔ سائیڈ میں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ صحن کے اس طرف والے حصے میں بیت الخلاء تھا، درمیان میں ایک ٹنکی رکھی تھی۔ قاسم نے درمیان میں پڑا پردہ کھینچ کر گویا پردے کا اہتمام کر دیا۔ اس طرف 3 چارپائیاں پڑی تھیں، تکیے بھی رکھے تھے۔ قاسم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تھکن ہو رہی ہو تو پاؤں پھیلا لو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔
الہی بخش اور زرداد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر قاسم زرداد کو بوجھ اٹھانے کے رموز سمجھانے لگا۔ الہی بخش توجہ سے سنتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کون جانے یہ باتیں بھی کام آ ہی جائیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اس وقت چونکے جب باہر سے کسی نے قاسم کو آواز دی، استاد! تو لو یہ لوگ بھی آ گئے، قاسم نے کہا۔ پھر دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا، آ جاؤ یارو۔ ٹاٹ کا پردہ اٹھا اور سب سے پہلے مشتاق اندر آیا۔ وہ کسی چیز کو کھینچ رہا تھا۔ دوسری طرف سے رحیمو اس چیز کو دھکیل رہا تھا۔ قاسم اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اندر آ گئے تھے۔ قاسم، الہی بخش اور زرداد آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لوگ ایک ٹھیلا لائے تھے اور وہ بہت خوبصورت ٹھیلا تھا۔ ٹھیلے کو دیکھ کر قاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹھیلے کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی غیر حقیقی چیز ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو استاد؟ یہ تمہارا ہی ہے، نثار نے کہا۔ نہیں، زندگی مبارک ہو استاد، رحیمو بولا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر روندی ہوئی آواز میں بولا، میں تم لوگوں کی اس محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی ضرورت نہیں استاد، نثار نے اس کی بات کاٹ دی۔ قاسم کے بعد وہ سب سے سینئر تھا۔ بس اللہ تمہیں اس ٹھیلے سے بہت رزق دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھو ہمیں محبت کا صلہ مل گیا۔ دوسرے مزدوروں کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ میں اتنی محبت کا حقدار تو نہیں تھا یارو، قاسم منمنایا۔ تم اس سے زیادہ محبت کے قابل ہو استاد، پھر ہم سب غریب لوگ ہیں، نثار بولا۔ بس اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور کھانا کھلواؤ۔ عباس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیوار کے پار دور کہیں بہت دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے سحر زدگی کی اسی کیفیت میں ٹھیلے کو دھکیل کر آگے بڑھایا اور بے ساختہ آواز لگائی، آلو، بھنڈی، بینگن، توری لے لو سبزی والا۔ اپنی آواز نے خود ہی اسے بھی چونکا دیا۔ وہ خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بے حد معصوم مسکراہٹ تھی۔ لاؤ استاد، ایک سیر آلو بینگن، عباس نے شوقی سے کہا، لیکن پکے ہوئے چاہیے، روٹی کے ساتھ۔ قاسم کو احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ آج آلو گوشت ملے گا بیٹے، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے تم لوگ بیٹھو نا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ قاسم پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ کی بنی ہوئی 2 میزیں اٹھا لایا۔ وہ اس نے چارپائیوں کے درمیان رکھ دیں۔ تم لوگ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لا رہا ہوں۔ کھانے میں آلو گوشت تھا اور چنے کی بریانی تھی۔ وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ الہی بخش کو پردے کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ٹھیلے کو دیکھ رہی تھیں اور آوازوں سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ الہی بخش کو اس لمحے ان مزدوروں پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے اس گھرانے کو کتنی بڑی خوشی دی تھی۔ برتن سمیٹنے کے لیے قاسم کا وہ بیٹا آیا جس کا اس نے الہی بخش سے تذکرہ کیا تھا۔ دیکھنے میں وہ 10 سال کا بھی نہیں لگتا تھا۔ کھانے کے بعد گپ شپ ہوتی رہی۔ اس دوران ان لوگوں نے چائے پی۔ پھر قاسم نے ان سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا ہے استاد، نثار نے کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم سبزی فروٹ کا کام کرو گے۔ ہاں، تو اب پوچھنا کیا ہے؟ صبح منڈی جاؤ گے؟ ہاں، قاسم نے اثبات میں سر ہلایا۔ کس وقت جاؤ گے؟ صبح 4 بجے جانا ہوگا۔ تو پھر استاد، ہم بھی یہاں سے ٹلنے والے تو نہیں، نثار نے کہا۔ اس پر قاسم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر دوسروں کو جن کے سر تائید میں ہل رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ منڈی چلیں گے،
نثار نے مزید کہا، ہمارا رکنا مسئلہ ہو تو اور بات ہے، ہم چلے جائیں گے اور صبح 4 بجے آ جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، قاسم نے شرمندگی سے کہا۔ اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو ہے، مشتاق بولا، اور ہم لوگوں کی تکلیف کی فکر مت کرو۔ رحیمو نے کہا، ہم تو رت جگہ کریں گے، 4 بجے تک تاش کی پارٹی جمے گی یہاں پر، تم لوگوں کو صبح کام پر۔ صبح اتوار ہے استاد، نثار بولا۔ یہ بتاؤ، تاش کی 2 گڈیاں ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہیں تو، لیکن یارو منڈی چلنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس بات کو چھوڑو استاد، تاش لے آؤ، رحیمو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قاسم اندر گیا اور تاش کی 2 گڈیاں لے آیا۔ وہ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہوئے اور تریپ چال کھیلنے لگے۔ الہی بخش قاسم، نثار اور رحیمو کے ساتھ تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر بچے تو شاید سو گئے تھے، لیکن قاسم کی بیوی نہیں سوئی تھی۔ اسی کی بدولت ان لوگوں کو چائے ملتی رہی۔ پھر اچانک عاقل کو خیال آیا، اب بس کریں استاد، میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے۔ قاسم اور نثار نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ ہاں وقت ہو گیا ہے، نثار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، پھر چلتے ہیں، قاسم نے کہا۔ 15 منٹ بعد وہ سب باہر نکل آئے۔ باہر لگتا تھا پوری کائنات سو رہی ہے۔ وہ سنسان سڑکوں پر بے فکری سے دھندناتے ہوئے چلتے رہے۔ الہی بخش نثار کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ قاسم سب کے آگے تھا، اس کے ساتھ زرداد چل رہا تھا۔ نثار بھائی، اچانک الہی بخش نے سرگوشی میں کہا، اب تم لوگ قاسم چاچا کو سبزی فروٹ دلاؤ گے نا؟ نثار نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں بخشے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ الہی بخش نے جیب سے 30 روپے نکال کر ہاتھ میں رکھ لیے تھے، وہ اس نے نثار کی طرف بڑھائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں نثار بھائی۔ نثار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، لیکن پیسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں بخشے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں۔ ہم سب بہت عرصے سے اس موقع کے لیے رقم بچا رہے تھے۔ یہ بات نہیں نثار بھائی، میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ قاسم چاچا سے میرا بھی تعلق ہے۔ نہیں بخشے، ضرورت ہوتی تو میں ضرور لے لیتا۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو، صرف اس لیے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، الہی بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ یہ بات نہیں بخشے، نثار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر تو بھی تو مزدور ہے، اور مزدور کا ہاتھ عام طور پر تنگ ہی رہتا ہے۔ یہ تو وہی پیسے ہیں جو مجھے صرف تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ان پر تو میرا حق ہی نہیں تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھے دے دیے۔ اب تم انہیں قبول کر کے بھی مجھے احساس دلا رہے ہو کہ میں بد رنگ ہوں۔ تو پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھ بھائی، تو بھی مزدور ہے اور ہم بھی، یہ بڑا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے دکھ سکھ ایک سے ہیں۔ مگر میری جان، یہ معاملہ برادری کا، نثار کہتے کہتے رکا۔ برادری کا بھی نہیں، ٹولی کا معاملہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے نثار بھائی، الہی بخش نے اداس لہجے میں کہا، میں اپنی حد میں رہوں گا۔ نثار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ لا پیسے مجھے دے اور اب منہ مت لٹکا۔ اس نے الہی بخش سے نوٹ لے کر گنے، وہ 30 روپے تھے۔ نثار جانتا تھا کہ گزشتہ روز کی مزدوری میں حصہ 22 روپے بنا تھا، یعنی اس میں 8 روپے الہی بخش نے اپنی جیب سے ملائے تھے، جبکہ پچھلے روز اس نے کام بھی نہیں کیا پورا دن، بلکہ اب تک انہی لوگوں کے ساتھ لگا رہا۔ نثار کا دل دکھنے لگا، لیکن اب وہ الہی بخش سے
حجت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ وہ سب سبزی منڈی کی طرف چلتے رہے۔ منڈی دیکھ کر الہی بخش حیران رہ گیا۔ وہاں ایسی گہما گہمی، ایسا ہجوم تھا جیسے دل نکل چکا ہو۔ قاسم اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بچائے ہوئے پیسے لایا تھا اور اسی حساب سے مال خریدنا چاہتا تھا۔ نثار نے جو اسے پھلوں کی کئی پیٹیاں سبزی کے علاوہ دلائیں تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ اس سب کی ضرورت نہیں تھی یارو، وہ ٹھیلا ہی بہت تھا۔ وہ بڑبڑایا۔ بیکار باتیں مت کرو استاد، رحیمو بولا۔ واپسی کے سفر میں وہ سب لدے پھندے تھے اور بہت خوش تھے، جیسے وہ سب ہی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ٹھیلا لدوانے میں قاسم کی مدد کی۔ سب بہت خوش تھے۔ ہر شخص بساط بھر مشورے دے رہا تھا۔ سبزیاں اور پھل لگ گئے تو ٹھیلا اور خوبصورت لگنے لگا۔ اس دوران سورج نکل آیا تھا۔ قاسم نے انہیں ناشتہ کرایا۔ سب نے ڈٹ کر چائے میں پاپے بھگو کر کھائے۔ پھر چلنے کا وقت آ گیا۔ قاسم کو ٹھیلا لے کر نکلنا تھا۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ استاد ہمیں اجازت دو، نثار نے کہا۔ ہم اب چلتے ہیں۔ تم بھی بسم اللہ کرو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ قاسم ممنونیت بھری بھیگی آنکھوں سے ایک ایک کو تکتا رہا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اسے احساس تھا کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ عباس نے بھرے ہوئے ٹھیلے کو ہلکے سے دھکیلا۔ واہ استاد، یہ تو پھول ہو رہا ہے۔ تمہارے تو مزے آ گئے، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ دن اور وہ رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ وہ دن اور وہ رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ بس اس بات پر وہ جھنجھلانے لگا۔ کیا مصیبت ہے! جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹے، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ آدمی محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ۔ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کے مفادات، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے۔ پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وقت نکل گیا تھا۔ قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا۔ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ محبت، ہاں وہ محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا۔ اب اسے اپنا تجزیہ بھی کرنا تھا۔ ویورز، عشق کا عین ویڈیو کی تیسری ایپیسوڈ آپ دیکھیے اور سنیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔